اپنی آرمی قائم کرنے کے بعد سال 1686 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو بنگال کی ریاست میں بھی ایک کمپنی بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اورنگزیب کے انکار کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ مغل امپائر کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بری طرح شکست ہوئی اور مغل امپائر میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام برانچز بند کر دی گئیں اور ان کو یہاں کاروبار کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سب کے ہو جانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے بادشاہ اورنگزیب کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور بادشاہ اورنگزیب نے ایک بڑے جرمانے کے ساتھ ان کو دوبارہ کاروبار کرنے کی اجازت دے دی۔ اس ہار کا گوروں کو بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ لوگ ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی ایسا دن آئے جب وہ لوگ اس ہار کا بدلہ لے سکیں۔ آخر کار سال 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ کے بعد مغل امپائر میں جگہ جگہ بغاوت سر اٹھانے لگتی ہے اور چھوٹے چھوٹے نواب اور راجاز اپنی سلطنت قائم کر لیتے ہیں اور مغل امپائر کو محصولات دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی بہت سی ایسی ریاستیں بن جاتی ہیں جو خود کو مغل امپائر کے انڈیپینڈنٹ شو کرتی ہیں۔ اس طرح مغل امپائر کمزور پڑنے لگی۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی خود کو مضبوط کرنے لگی اور اس نے برٹش سے مزید فوج بھی بلا لی۔ مغلوں کی کمزوری کا فائدہ نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا بلکہ اسی دوران فرانس بھی اپنی انٹری کر لیتا ہے، یعنی فرانس بھی اپنی آرمی بھیج دیتا ہے کہ وہ لوگ ہندوستان پر اپنا قبضہ جما سکیں۔ اب اس سب میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے فرانس اور برطانیہ آپس میں دو بڑی جنگیں لڑ چکے تھے اور جب ہندوستان میں ان کا آمنا سامنا ہوا تو ہندوستان میں بھی برطانیہ اور فرانس کی فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں برطانیہ کو فتح ہوئی اور فرانس کی کمپنی کمزور پڑ گئی تھی۔ اب برٹش کمپنی ایسٹ انڈیا کے پاس ایک اچھا خاصا موقع تھا کہ وہ بنگال میں اپنی کمپنی قائم کر لیتے کیونکہ مغل امپائر کافی حد تک کمزور پڑ چکی تھی۔ لیکن ایئر 1756 میں بنگال کا نیا نواب سراج الدولہ بنتا ہے اور سراج الدولہ گوروں کے کافی حد تک خلاف تھا۔ انگریزوں نے جب سراج الدولہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ پایا تو انہوں نے ایک سازش کے ذریعے اس کو گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی گوروں نے سراج الدولہ کے اپوزٹ سردار سے ہاتھ ملا لیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ گوروں نے سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میر جعفر گوروں کے ساتھ اس لیے شامل ہوا تھا کیونکہ وہ سراج الدولہ کو ہٹا کر خود ہی نواب بننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ایئر 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے نام سے ایک خونی معرکہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گوروں نے سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر کو بنگال کا نیا نواب بنا دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد انگریزوں کو جب میر جعفر سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا تو ان لوگوں نے دوبارہ میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو نواب بنا دیا، لیکن بعد میں یہی حال پھر میر قاسم کا بھی ہوا، یعنی گوروں نے میر قاسم کو بھی ہٹوا دیا اور دوبارہ میر جعفر کو گدی پر بٹھا دیا۔ بنگال پر قبضہ جمانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی مغل امپائر کے تقریباً 2/3 حصے پر اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ بنگال پر اپنا قبضہ جمانے کے بعد گوروں نے اب رخ کیا میسور کا، جس کا نواب ٹیپو سلطان تھا۔ اب اس وقت تک مغل امپائر میں مراٹھی بھی اپنی پاور میں آ چکے تھے اور دوسری طرف گوروں کی فوج بھی کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان دو فوجوں کے ساتھ میر جعفر بھی شامل تھا اور پھر ہوا یوں کہ گوروں نے مراٹھی اور میر جعفر کو ساتھ لے کر میسور پر حملہ کر دیا اور یہاں کے نواب ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد گوروں نے میسور کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً پوری مغل امپائر پر قبضہ کر چکی تھی۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ یہ اب ایک کمپنی نہیں رہی تھی بلکہ اب مغل امپائر میں تقریباً پوری برٹش آرمی آ چکی تھی۔ اس سب کے دوران بہت سی ریاستیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے گوروں کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور آخر کار برٹش آرمی نے حملہ کیا مغل امپائر کے دارالحکومت دہلی پر۔ یہ جنگ سال 1857 میں لڑی گئی جس میں ایک طرف برٹش آرمی جبکہ دوسری طرف آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ اب چونکہ گورے مغل امپائر میں طاقت پکڑ چکے تھے اس لیے وہ لوگ بہادر شاہ ظفر کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر کو اپنی فیملی کے ساتھ جلا وطن کرنے کے بعد گوروں نے مکمل طور پر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد گوروں نے بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کا خون بہایا، بہت سے لوگوں کو پھانسی اور گولیوں سے مار دیا گیا اور یوں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اگلے 100 سال تک حکومت کی اور پوری طرح ہندوستان کو پورے 100 سال تک لوٹنے کے بعد سال 1947 میں گورے واپس اپنے ملک چلے گئے تھے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔